آج کے درس میں قرآن عزیز کی 108 نمبر سورت ہے سورہ کوثر۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس کی ابھی آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی کا طریقہ سمجھا ہے۔ ابھی اس کا معنی اور جو مفہوم ہے اس لحاظ سے انشاءاللہ ہم کچھ باتیں سمجھیں گے۔ کوئی بھی صورت جو مکی یا مدنی ہوتی ہے اس کی پہچان اس طرح کی جاتی ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جتنا قرآن پاک کا حصہ نازل ہوا، چاہے وہ پوری صورت ہو یا کسی صورت کی کچھ آیتیں ہوں، ہجرت مدینہ سے پہلے چاہے وہ مکے میں نازل ہو، چاہے وہ طائف میں نازل ہو، بھلے کسی بھی علاقے میں وہ صورت یا آیتیں نازل ہوں جو ہجرت مدینہ سے پہلے ہیں، وہ ساری مکی آیتیں یا مکی صورتیں کہلائیں گی۔ اسی طرح مدینہ طیبہ جب ہجرت ہو گئی، اب ہجرت مدینہ کے بعد جتنی بھی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں وہ ساری مدنی ہیں۔ اب وہ کسی بھی علاقے میں نازل ہوں وہ ساری مدنی کہلائیں گی۔ جیسے خطبہ حجۃ الوداع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد قرآن عزیز کی آیتیں نازل ہوئیں، وہ مکے میں نازل ہو رہی ہیں لیکن وہ مدنی ہیں، اس لیے کہ کسی صورت کا مکی ہونا وہ اس لیے مکی نہیں ہوتی کہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہے، یا کسی صورت یا کسی آیت کا مدنی ہونا وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ مکی اور مدنی کی پہچان ہجرت مدینہ سے پہلے یا ہجرت مدینہ کے بعد سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے قرآن عزیز کا جتنا حصہ نازل ہوا وہ مکی ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد جتنا نازل ہوا وہ مدنی ہے۔ اب آتے ہیں اس صورت کی طرف۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت مدینہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ باپ جب فوت ہوتا تو اب اولاد ساری ہی اس کی وارث ہوتی ہے، لیکن اگر وہ فوت ہونے والا سردار ہو یا کسی اور بڑے عہدے پر فائز ہو تو اس کی اولاد اس کی جگہ پہ بیٹھتی تھی، اور اگر کسی بندے کے بیٹے سرے سے ہوں ہی نہ یا ہوں اور فوت ہو جائیں اس بندے کی زندگی میں ہی، عربوں میں ایسے شخص کے لیے ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ابتر، جسے ہماری زبان میں لا ولد کہا جاتا ہے، جس کی اولاد نہ ہو، اولاد سرے سے ہو ہی نہ، یا ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں فوت ہو جائے، حتیٰ کہ یہ بندہ جب فوت ہو، خود فوت ہو، اس کی اولاد نہ ہو تو ہمارے ہاں اس کو لا ولد کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں بیٹے جس کے نہ ہوں وہ اس کو لا ولد کہتے تھے، ابتر۔ بیٹیوں کا ان کے ہاں کوئی شمار نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے جب بیٹوں کا وصال ہوا، حضرت عبداللہ کا جب وصال ہوا تو اس وقت عاص بن وائل اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ بولا، کیونکہ ان کے ہاں یہی ایک معمول تھا کہ یہ محمد ابتر ہو گئے، یعنی دین اسلام کی جو تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو
اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام سنا رہے ہیں، اور سارے مکے والوں کے عقائد و نظریات سے ہٹ کر انہوں نے ایک انوکھے دین اور مذہب کا پرچار شروع کیا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ تو ابتر ہیں، یعنی بیٹے تو ہیں نہیں ان کی جگہ کون لے گا؟ جب جگہ کوئی نہیں لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ خود ہیں، زندہ ہیں، تو یہ کام چلتا رہے گا، جب خود بھی چلے جائیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی دو چیزوں کو انہوں نے تانا دیا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر انہوں نے یہ ایک جرت کی کہ حضور کو ابتر کہا، اور دوسرا انہوں نے پھر دین اسلام کے بارے میں جسارت کی۔ تو اس کے بعد ابو جہل اور دیگر جو بڑے سردار تھے انہوں نے باقاعدہ جشن منایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا اور یہ ابتر ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاں کسی کا ابتر ہونا یہ بڑی عیب کی بات تھی۔ تو اس عیب والے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے شامل کر دیا۔ تو اب ایک انسانی تقاضا ہے کہ اس سے دل غمگین تو ہوتا ہے پھر، کہ جب غیروں کی طرف سے اس طرح کے الفاظ ذکر کیے جائیں، اللہ کی رضا پہ تو حضور قائم ہیں، تو اس وقت پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اور پھر اولاد کے معاملے میں اللہ جل شانہ نے حضور کے ساتھ بہترین ایک وعدہ فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں سورت کی طرف، دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو اللہ کا نام سب سے پہلے ادا کرنا ہے، اللہ کے نام سے شروع۔ بعض ترجموں میں یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، نہیں، تقاضا یہ ہے کہ جب تسمیہ ہر اچھے عمل سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو ترجمہ کرنے میں بھی اللہ کا نام تمام لفظوں سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے ہمارے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمائی۔ لفظ جو کوثر ذکر کیا نا، عربی میں کسی بھی چیز میں بہت کثرت پائی جائے، اضافہ پایا جائے، یعنی وہ چیز دوسروں کو بھی ملی ہے، اس بندے کو بھی ملی ہے، لیکن اس کو ملنا اور دوسروں کو ملنا اس میں فرق ہے۔ کثرت کے ساتھ ایسی کثرت کہ لوگ مل کے بھی ویسی کثرت اور اضافہ حاصل نہ کر سکیں، اس کو کوثر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کیا ہے؟ بہت سارے مفسرین کرام ہیں جنہوں نے دلائل کی بنیاد پہ انہوں نے کوثر کا معنی متعین کیا۔ جو پس منظر تھا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور حضور کی ذات کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے حضور کو ابتر کہا، اور دین کے معاملے میں یہ کہا کہ جب تک ہیں تو یہ چلتا رہے گا، اس کے بعد ان کا وارث تو کوئی ہے کوئی نہیں، تو دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اس مناسبت سے دیکھیں تو کوثر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دین کی بات کی ہے انہوں نے کہ دین ختم ہو جائے گا۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یعنی یہ آپ کا دین ختم ہونے والا نہیں ہے، رہتی دنیا تک دنیا کا کوئی حصہ، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ دین اسلام نہ پہنچے، اور یہ اللہ نے وعدہ پورا فرمایا۔ اگر اس سے دوسرا جو معنی تھا حضور کی ذات کے بارے میں، انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ حضور ابتر ہیں، لا ولد ہو گئے، تو اللہ جل شانہ کا یہی انسانوں کے بارے میں فیصلہ تھا کہ ہر شخص کی جو اولاد ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضور کی اولاد حضور کی صاحبزادی سے چلائی،
اب کوثر کا مطلب کیا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں اللہ نے بہت ہی کثرت رکھی ہے. ٹھیک، تو اب یہ آپ چلے جائیں دنیا کے کسی بھی آپ شہر میں چلے جائیں، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ آپ کو ایک آدھ ضرور مل جائے گا جس کا نسب نامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو کوثر سے مراد یا تو حضور کی اولاد ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام ہے. اس کے ساتھ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک ہے. اب قرآن پاک کوثر کیسے ہے؟ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں اب تک سب سے زیادہ شہرت قرآن پاک کو ملی ہے، یہ کثرت ہے. یا آپ یوں کہہ لیں دنیا میں اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، صرف قرآن موجود ہے. یہ کثرت ہے، یعنی کسی قسم کا شک شبہ اس کے ایک زبر زیر نقطے کے بارے میں بھی نہیں ہے. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کوثر سے مراد قرآن اس طرح بنتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت قرآن کی ہوتی ہے، اور کسی اور کتاب کی اتنی عزت اور تعظیم نہیں کی جاتی جتنی قرآن کی ہوتی ہے، اس لیے کوثر سے مراد قرآن ہے. اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ہے کہ آپ نے رہتی دنیا تک، پھر اس کے قیامت کے دن کیا ہونا ہے، جنت میں کیا ہونا ہے، یہ ساری خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہیں. یہ علم کی کثرت مراد ہے. اچھا، اس سے امت بھی مراد ہے کہ وہ دین اسلام کے ختم ہونے کی بات کرتے ہیں. ہم آپ کو کوثر یعنی بہت بڑی امت عطا فرمائیں گے، امت بھی مراد ہے. اور اس سے حوض کوثر بھی مراد ہے، قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں قائم فرمائے گا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہاں سے پانی پئیں گے. اور یہ نہر کوثر جو جنت کے اندر ہے وہیں سے اس کو پانی ملے گا، حوض کوثر کو. اس سے مراد بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا بھی ہے. یعنی جس انداز میں بھی 10 کے قریب تفسیریں ہیں، جس انداز میں بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے انعامات عطا فرمائے، اور ہر فضل میں ہر نعمت میں اللہ تعالیٰ نے کثرت رکھی ہے. تو اس آیت کریمہ میں پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اس کا تذکرہ فرمایا. گویا کہ وہ حضور کی جو ایک عیب والے پہلو سے بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی عظمت کا اظہار فرما دیا. دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اے نبی آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی ادا کرتے رہیں. یہ حکم اس لیے ہوا کہ عرب معاشرے میں چونکہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جسمانی اور مالی یہ دونوں کام لوگ بتوں کی رضا کے لیے کرتے تھے، کیونکہ مشرک تھے. یعنی عبادت بتوں کی، سجدے بتوں کے سامنے، سالانہ تہوار میں پھر وہ اپنے جانور ذبح کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے عبادت کریں، نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اس سے کیا ہے کہ ان کے عمل کی جسمانی جو ان کی کاوش ہے اور جو مالی کاوش ہے وہ دونوں بتوں کے لیے کرتے ہیں. آپ یوں کریں کہ آپ اپنے رب کے لیے یہ دونوں کام کیا کریں. امت کو بھی اس میں یہی پیغام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ مقام اور مرتبے کی بات کی، اس کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز بھی پڑھنی ہے اور قربانی بھی دینی ہے. ہم بھی اپنے اوپر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بہت احسانات ہیں. سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے. اب تقاضا یہی بنتا ہے کہ رب کی رضا کے لیے ہی چاہے عبادتیں ہیں چاہے قربانیاں ہیں، یعنی جسمانی ہمارے جتنے معمولات ہیں یا مالی معمولات ہیں، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. آخر میں ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک
جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے. یعنی حضور کو طعنہ دیا تھا ابتر، یہ لا ولد ہیں یا مقطوع نسل ہیں، ان کی نسل ختم ہو گئی. حضور کی نسل تو چلے گی، لیکن جن لوگوں نے طعنہ دیا تھا ان کا کیا بنا؟ اسی لیے مفسرین کرام نے یہ بات لکھی کہ جس بندے نے عاص ابن وائل نے حضور کی بات کی تھی اس کی نسل اسی پہ ختم ہو گئی. ابن کثیر وغیرہ نے یہ حوالہ دیا کہ بنو امیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے ہی افراد کو شہید کیا. لیکن ابن کثیر نے اپنے دور کی بات کی، اب تو اس کے بعد بڑا عرصہ گزر گیا. کہتے ہیں کہ آپ کو بنو امیہ کا کوئی آدمی پوری دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. جس بندے نے حضور کی اولاد کے بارے میں اس طرح کی جسارت کی، اللہ نے اس کو دنیا میں ہی یہ اس انجام سے دوچار کیا ہے. تو آیات کریمہ سے معلوم کیا ہوا حضور کی عظمت اور حضور کی شان معلوم ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو حکم عطا فرمایا کہ اپنے رب کی رضا کے لیے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، عبادت کرنی ہے اور قربانیاں دینی ہیں. آخر میں یہ بتایا کہ حضور کی ذات، حضور کے دین اور حضور کی اولاد، اس بارے میں جس بندے نے بھی جسارت کی ہے اللہ نے اسے ابتر کر دیا ہے. ابتر کر دیا یعنی ذلیل و رسوا کر دیا. اس کی اولاد اگر ہوئی بھی اس کے کسی کام اور بھلے کی نہیں رہے گی. تو جو ہم یہ پیغام سن رہے ہیں درس میں سمجھنے سمجھانے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی یہ باتیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھتے ہوئے انہی کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.